امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام اللالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 176 پر۔ امام احمد کیا کہتے ہیں؟ اور امام احمد کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ امام احمد کو امام اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اصول السنت عندنا، سنت کے اصول ہمارے نزدیک کیا ہے؟ سنت کا اصول ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اصول السنت عندنا التمسک، کتابی شروع سے کی ہے امام احمد نے، کتابی سے شروع کی ہے، کہا ہمارے نزدیک سنت کا بنیادی اصول یہ ہے التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم وترک الابتداع۔ کہتے ہیں ہمارے نزدیک سنت کی بنیاد یہ ہے، اصول اصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جڑ۔ الم تروا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ اصلها ثابت کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اصل کے معنی جڑ ہوتے ہیں، فرع کے معنی شاخیں ہوتی ہیں۔ اصل، سنت کی اصل، جڑ، بنیاد کیا ہے ہمارے نزدیک؟ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، سنت کی اصل ہمارے نزدیک یہ ہے۔ والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، وترک البدع، اور بدعتوں کو چھوڑ دینا۔ ہمارے نزدیک سنت کی اصل یہ ہے، جب تک کہ صحابہ کا فہم نہ لے سنت کی صحیح معنوں میں پیروی نہیں کر سکتا ہے، کئی معاملات میں گمراہ ہو جائے گا۔ سنت سمجھ کے عمل کرے گا حدیث پر، لیکن وہ حدیث وہ معنی نہیں دے گی، وہ آیت وہ مطلب نہیں نکلے گا۔ اسی لیے خوارج نے کیا کیا؟ حضرت علی کو کافر قرار دیا۔ آیت کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ کافر ہیں۔ کہا کہ حضرت علی نے کیا رائے دی تھی؟ ہماری طرف سے فلاں اور حضرت معاویہ کی طرف سے فلاں ہو جائیں، یہ دو آدمی مل کے جو ہے بیٹھیں اور پھر فیصلہ کریں، جھگڑا ختم کریں۔ خوارج نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا؟ خلافت کا معاملہ دین کا ہے، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں صلح کے لیے آدمی بیٹھیں، یہ آدمی کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے، خلافت کا معاملہ تو شرعی ہے اور وہ اللہ ہی طے کرے گا۔ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور انسانوں کو حکم بنانے والا اللہ کی بجائے حکم بنا رہا ہے انسانوں کو، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ حضرت علی کافر ہے، نعوذ باللہ، حضرت علی کو کافر، اور حضرت معاویہ کو بھی۔ سوچیے، آیت سے استدلال کر کے صحابی کو، اگر یہ اصول آپ رکھیں، بھئی قرآن میں ہے نا، تو پھر تو خوارج صحیح ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو غلط بتانے کی وجہ آپ کے پاس کیا ہے؟ خارجیوں نے حضرت علی کے حکم طے کرنے کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا۔ آپ یہ بتلائیں کہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا، تو پھر قرآن کی بنیاد پر وہ صحیح کیوں نہیں؟ قرآن پہ چل رہے نا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا فہم انہوں نے نہیں لیا۔ ابن عباس ان کے پاس گئے، کہا کیوں؟ قرآن میں اللہ نے نہیں کہا بیوی شوہر میں جھگڑا ہو تو حکم من اہلی و حکم من اہلیہا؟ اللہ نے نہیں بتایا کہ اگر بیوی شوہر میں معاملہ حل نہ ہوتا نظر آئے تو پھر اس میں سے حکم اور اس میں سے حکم اللہ نے خود کہا، پھر یہ حکم کے بعد شرک مشرک کیوں نہیں ہوئے؟ ابن عباس اس آیت کو سمجھے، قرآن کا صحیح فہم ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا قرآن کو تجوید سے پڑھنے والا اور کثرت سے اس کی استدلال کرنے والا حق پر ہو ضروری نہیں، قرآن کا مفسر ہو کے دنیا میں مشہور ہونے والا ضروری نہیں ہے، اس کا فہم صحیح ہونا چاہیے۔ کثرت کلام ایک انسان کو اہل حق میں سے نہیں بناتا ہے، قوت کلام سے ایک آدمی طاقت سے بولنے سے حق والا نہیں بنتا ہے۔ اس کا استدلال کیا ہے؟ اس کے پاس صحابہ کا فہم ہے کیا نہیں ہے؟ لہذا یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کے سمجھنے میں محتاط ہونے والا بنائیں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو اصول ہمارے ہیں، سلفی منہج کے جو اصول ہیں، ایک ایک کر کے ان کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے، اور ان کے ضمن میں جو دلائل اس کے ہیں، چونکہ یہ اقوال ہیں، آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں اس میں تفصیل نہیں ہے، یہ سارے دلائل سوچ کے آپ بولیں گے اس میں تو ساری دلیلیں آ رہی ہیں، پہلے اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر وہ سارے دلائل اگلے ہفتے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ آئے، اور وہ نوٹ بھی کرنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے۔ یہ جو دروس ہیں بہت اہم ہیں، اور بہت سو کو ابھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ آدمی کسی چیز کو دین سمجھے اور دین نہ ہو۔ کتنا افسوس ہوگا انسان کو قیامت کے دن کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس پر میں ہوں وہ دین ہے، لیکن وہ دین نہیں تھا۔ کیا خارجیوں کو محسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن، جن کو قتل کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ نے مل کے؟ وہ تو لڑ رہے تھے اس بنیاد پر کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ان کو قتل کیا گیا اور وہ اپنے قتل ہونے والے کو شہید مانتے تھے، اور حضرت علی کو کافر مانتے تھے۔ کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا شہید ہے، وہ ایسا مانتے تھے۔ قیامت کے دن معلوم پڑے گا یہ لوگ گمراہ تھے۔ اس وقت کتنا بڑا ہارٹ اٹیک آئے گا انسان کو، لیکن مرے گا نہیں آدمی۔ کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ قیامت کے دن آدمی سوچے گا میں جس چیز کو صحیح سمجھتا رہا اس کے لیے اپنی جان دی میں نے، وہ صحیح نہیں تھا۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کے لیے آدمی جان دے اور وہ صحیح بھی ہو۔ تیری قربانی سے تیرا مقصد صحیح نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھیے جملہ۔ کتنی بڑی قربانی دیا تو تیری قربانی دینے سے وہ صحیح نہیں ہوا۔ قربانی اپنی جگہ، مقصد صحیح ہونا چاہیے۔ پھر چاہے تو قربانی نہ بھی دے تو وہ چیز صحیح ہے، لیکن تو بہت بڑی قربانی کسی چیز کے لیے دے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، ایسا نہیں۔ کنڈے کرنے کے لیے میں پوری جائیداد میں نے خرچ کر کے کنڈے کیا تو تیرا کنڈا صحیح ہو جائے گا اس سے؟ نہیں۔ تیری قربانی تیرے عمل کو صحیح نہیں کرتی ہے، تیرے مقصد کو صحیح نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جہالت میں قربانیوں کا تذکرہ کر کے، دیکھیے اکثر گمراہ فرقوں کا طریقہ یہ ملے گا آپ کو، وہ قربانیوں کا تذکرہ کریں، کتنی قربانی دی، ٹھیک ہے، کس چیز کے لیے قربانی دی؟ اگر وہ صحیح ہے تو تیری قربانی قابل قبول ہے، لیکن تیری قربانی سے تیرا مقصد صحیح ہو جاتا نہیں ہے۔ فلانی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے بہت قربانیاں دی میں نے، کہاں سے کودا، کہاں راتوں کو جاگا، روڈ پہ چوک میں کھڑا رہا، ہاں کیا کیا، تیرا مقصد غلط ہے۔ مقصد صحیح ہونا چاہیے، اس کے لیے تو قربانیاں کتنی دے گا، تیری قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر تیرا مقصد صحیح نہیں ہے۔ وسائل یہ بہت اہم ہے، محض مقاصد کافی نہیں ہے، اور صرف قربانیاں کافی نہیں ہیں۔ ایک انسان کے لیے صحیح چیز کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، اسی کے ساتھ صحیح طریقے سے قربانی دینا بھی ضروری ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں سمجھیں گے، ایک ایک کر کے ایک ایک نقطہ ہم دیکھیں گے، جس میں سے ہر چیز بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔